السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم آپ کو چینل عزت والے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک پہنچنے والی آواز راجہ شہزاد رفیق کی ہے۔ سامعین، چینل عزت والے کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے تمام قصے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو سامعین، چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ سامعین، آج کا قصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی ایک مثال ہے۔ اور سامعین، آج کا قصہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ہے۔ سامعین، سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ غلاموں میں جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں غلاموں کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کو معمولی غلطیوں پر اتنی سخت سزائیں دی جاتی تھیں کہ انسانیت کانپ اٹھتی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ کے حسن معاملے نے غلاموں کو زمانے بھر کا امام بنا دیا تھا۔ سامعین، آپ کا ایک مشہور قبیلہ بنو کلب، یہ قبیلہ اپنی شجاعت اور بہادری میں بڑا مانا ہوا تھا۔ یہ لوگ سعودی عرب کے شمال دومتا الجندل کے علاقے میں رہتے تھے۔ حارثہ بن شراحیل کی بیوی نے اپنے 8 سالہ بیٹے زید کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی۔ ان کی بستی پر بنو قیس بن جسرہ کے لوگوں نے شب خون مارا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا، بستی کا سامان لوٹا، عورتوں اور بچیوں کو لونڈیاں اور غلام بنایا اور بھاگ گئے۔ جن بچوں کو غلام بنایا گیا ان میں 8 سالہ زید بن حارث بھی شامل تھے۔ زید بڑا سلیم الفطرت، گورا چٹا، نہایت ہی خوبصورت اور مؤدب بچہ تھا۔ طائف کے قریب جوار میں ہر سال عکاس کا میلہ لگتا تھا جس کی شہرت بڑی دور دور تک تھی۔ لوگ دور دراز سے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں ایک بازار غلاموں کی خرید و فروخت کا بھی ہوتا تھا جس میں غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ عکاس کے میلے میں جن غلاموں کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا ان میں زید بن حارث بھی شامل تھے۔ مکہ مکرمہ سے دیگر خریداروں کی علاوہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی تھے۔ انہوں نے زید کو دیکھا تو یہ نوجوان پسند آ گیا، زید کو خریدا اور اسے مکہ مکرمہ لے آئے۔ حکیم بن حزام بڑے ہی شریف الطبع تھے، اپنی پھوپھی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت محبت کرتے تھے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں اپنی پھوپھی سے ملے تو ان کی خدمت میں زید حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب زید سیدہ کے غلام بن کر رہنے لگے۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تو سیدہ نے زید کو آپ کی خدمت کے لیے مامور کر دیا اور کہا، یہ زید آپ کا غلام ہے۔ زید کی خوش قسمتی کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل ہوئی۔ یہ غلامی کیا تھی؟ بس دو جہاں کی سعادت اور خوش بختی تھی۔ زید اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار ہو گیا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا موقع ملا تو وہ آپ کے اخلاق و کردار سے نہایت متاثر ہوا۔ ادھر حارث بن شراحیل کلبی اپنے بیٹے کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ اس کی والدہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ زید کو تلاش کرنے کی پوری کوشش جاری تھی۔ حارث نے چاروں طرف اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی شخص اسے اس کے بیٹے کے بارے میں اطلاع دے گا تو وہ اسے منہ مانگی قیمت دے کر چھڑوا لائے گا۔ اس کے جاننے والے کنبے قبیلے کے لوگ جہاں بھی جاتے زید کے بارے میں معلوم کرتے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ عمرہ یا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہیں زید کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ انہوں نے زید کے والد حارث کو اطلاع دی تو اس نے بھاری رقم ساتھ لی، اپنے بھائی کو ہمراہ لیا اور مکہ مکرمہ آ گیا۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حارث اپنے بھائی کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچا تو سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آتے ہی بتا دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہے
اور اپنے ساتھ معقول معاوضہ بھی لایا ہے۔ دونوں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ جتنا بھی معاوضہ طلب فرمائیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ سامعین کرام، اب ذرا اخلاق نبوی پر غور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں آپ لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، زید میری طرف سے آزاد ہے، بس اس سے پوچھ لو کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آزادی کا اختیار تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں، اور اگر نہیں جانا چاہتا تو اسے چھوڑ دو۔ سیدنا زید کے والد اور چچا کہنے لگے، اس سے زیادہ انصاف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئے، زید سے کہا، زید چلو، تمہیں آزادی کا پروانہ مل چکا ہے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ ادھر زید کا عالم ہی نرالا تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے جو لذت حاصل کی تھی، آپ کے عدیم النظیر اخلاق اور شفقت و رحمت سے فیضیاب ہوئے تھے، اس کی بنا پر کہنے لگے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ان کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان۔ زید کا جواب اس کے والد اور چچا کے لیے قطعاً ناقابل یقین تھا۔ وہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے، زید تمہارا ناس ہو، تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو، اپنے والد چچا اپنے خاندان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دے رہے ہو۔ اب ذرا زید کا جواب سنیے۔ کہنے لگے، ہاں یہ غلامی تو ہے، مگر دیکھو تو صحیح ہے کس کی؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو محبت، الفت، پیار، جملہ مکارم اخلاق دیکھے ہیں، اس کے بعد میں ان کی ذات بابرکت پر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا، چاہے وہ میرا باپ یا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ یہیں رہوں گا۔ زید کے والد اور چچا مایوس ہو کے مکہ مکرمہ سے واپس چل دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زید کے جواب کی اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے فیصلے سے اس قدر مطمئن اور مسرور ہوئے کہ اس کو ہمراہ لے کر بیت اللہ شریف میں پہنچے۔ وہ زید کو ایک اعزاز اور تحفہ دے رہے تھے۔ بیت اللہ میں قریش کے اکابرین بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ زید کا ہاتھ آپ کے مبارک ہاتھوں میں تھا۔ ارشاد فرمایا، آج سے زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ مکہ مکرمہ والے زید کو رشک اور حیرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ صادق اور امین کا بیٹا بن گیا ہے۔ سامعین، لوگوں نے زید کو اب زید بن محمد کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا تب تک یہی نام چلتا رہا۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا قصہ، جو کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر تھا۔ سامعین، زید بن حارث نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو کس قدر ترجیح دی، یہاں تک کہ اس نے اپنے والد اور اپنے چچا کو چھوڑ دیا۔ سامعین، یہ تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی ایک مثال، جس سے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا۔ تو سامعین، اس قصے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے قصے تک کے لیے۔ جہاں رہیں خوشیاں بکھیرتے رہیں، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد علی شاہ کی طرف سے اللہ حافظ۔